آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اوپر مہر لگا دیں گے وہ نبی بن جائے گا، اور جس کے اوپر مہر نہیں لگائیں گے وہ نبی نہیں بنے گا۔ پھر قاضی صاحب کو میری گزارش ہے کہ قاضی صاحب اپنا استعفیٰ دیں، اور استعفیٰ دے کے اپنے گھر میں بیٹھ کر رزق کا انتظار کریں۔ شادی کے بعد شوہر اٹلی میں بیٹھ جائے اور بیوی پاکستان میں بیٹھ کر اپنے نومولود کا انتظار کریں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رائمن مرکز کے سابق امام حضرت مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے چھوٹے صاحبزادے حضرت مولانا ابراہیم جمیل صاحب۔ آج ہم ان سے مبارک احمد قادیانی کیس کے حوالے سے گفتگو کریں گے، تو آئیے ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کیسے احوال ہیں؟ الحمدللہ، اللہ مبارک احمد قادیانی کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا ہے، جس کی سوشل میڈیا کے اوپر کافی ہلچل ہے، تو بہت سے لوگ اس کیس کے پس منظر سے ناواقف ہیں، تو اس پر ذرا روشنی ڈال دیجئے کہ کیا کیس ہے اور اس کیس کا پس منظر کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود نے قرآن مجید کی ایک تفسیر صغیر کے نام سے لکھی۔ 7 مارچ 2019 چناب نگر میں قادیانیوں کے تعلیمی اداروں کے درمیان تقریب منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں مبارک احمد ثانی قادیانی نے وہ تفسیر تقسیم کی جس پر مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی، اور تھانہ چناب نگر میں مقدمہ درج کروایا۔ 1 سال بعد مبارک احمد ثانی قادیانی کو گرفتار کیا گیا۔ اس گرفتاری کے بعد قادیانیوں نے جتھوں کی صورت میں تھانہ چناب نگر کے اوپر حملہ کر دیا۔ آج تک اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ سیشن کورٹ کے اندر انہوں نے درخواست دائر کی ضمانت کی، سیشن کورٹ نے ضمانت کو خارج کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہائی کورٹ کے اندر درخواست دائر کی، ہائی کورٹ نے بھی ضمانت خارج کر دی۔ پھر سپریم کورٹ کے اندر جب معاملہ گیا تو سپریم کورٹ نے 6 فروری 2024 کو مرزا مبارک ثانی قادیانی کو باعزت طور پر بری کر دیا، جس پر پورے ملک میں احتجاج کی صدائیں بلند ہوئی، اور تمام مذہبی جماعتوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اندر نظر ثانی کی درخواست دائر کی۔ سپریم کورٹ نے بڑے بڑے ادارے جامعہ دارالعلوم کراچی، جامعہ نعیمیہ، اسلامی نظریاتی کونسل اور دیگر اداروں سے رائے طلب کی۔ تمام اداروں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو متفقہ طور پر غلط قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ نے 28 مارچ کو سماعت کی تاریخ کا اعلان کیا، لیکن سماعت نہ ہو سکی۔ پھر 28 مئی کو سماعت کی تاریخ کا اعلان کیا، لیکن سماعت نہ ہو سکی۔ 29 مئی 2024 کو قاضی فیض عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی اور فیصلے کو محفوظ کر لیا۔ 24 جولائی 2024 کو وہ محفوظ شدہ فیصلہ سنایا گیا، لیکن اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کی گئی، مبہم سا فیصلہ سنایا گیا۔ تقریباً سابقہ فیصلے کو برقرار رکھا گیا، جس کے اوپر آج حالات جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ سنایا ہے وہ کس بنیاد پر سنایا ہے؟ اچھا، سپریم کورٹ نے جو فیصلہ سنایا ہے اس میں بنیاد اس بات کو بنایا ہے کہ قادیانیوں نے مرزا مبارک احمد ثانی نے جو تفسیر تقسیم کی ہے وہ اپنے ہی تعلیمی ادارے میں، اپنے ہی علاقے میں، اپنے ہی لوگوں کے درمیان تقسیم کی ہے، اپنی پرائیویٹ جگہ کے اوپر تقسیم کی ہے، تو یہ کوئی جرم تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو گرفتار کیا جائے۔ پھر تو سپریم کورٹ کا فیصلہ درست ہے، اس لیے کہ انہوں نے جو تفسیر تقسیم کی ہے وہ اپنے ہی لوگوں کے درمیان اور اپنے ہی پرائیویٹ جگہ میں تقسیم کی ہے، اس میں تو پھر کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، منافقوں نے جو مسجد زرار بنائی تھی وہ اپنی پرائیویٹ جگہ کے اوپر ہی بنائی تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد کے پاس کھڑے بھی نہیں ہونا۔ اللہ، اور پھر اللہ رب العزت نے اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو گرا دیا۔ مسیلمہ کذاب نے جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ اپنے ہی پرائیویٹ جگہ کے اوپر ہی کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو لے کر مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا، اس جہاد کے اندر 12,000 کے قریب صحابہ شہید ہوئے۔ اب وہ اپنی پرائیویٹ جگہ کے اوپر ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو اس لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ اپنی پرائیویٹ جگہ کے اوپر کیا تھا، پبلک جگہ پر نہیں کیا تھا۔ جرم ہی ہے، چاہے پبلک جگہ پر ہو یا پرائیویٹ جگہ پر ہو۔ شراب پینا جرم ہے، چاہے وہ پبلک مقامات کے اوپر ہو یا اپنے گھر میں ہو۔ اسی طرح چوری کرنا، زنا کرنا، بدکاری کے اڈے چلانا، غیر قانونی طور پر اسلحہ رکھنا، غیر قانونی طور پر منشیات رکھنا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں پبلک مقامات کے اوپر اس کو کوئی آدمی رکھے گا تو بھی جرم ہے، اپنے گھر کے اندر رکھے گا تو بھی جرم ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، جرم ہوتا ہے، چاہے پبلک مقامات کے اوپر کیا جائے یا اپنے گھر کے اندر چھپ کے بند کمرے کے اندر کیا جائے، جرم ہی ہوتا ہے۔ حضرت اسے جرم تو نہ کہیں، انہوں نے تو قرآن کریم کی تفسیر تقسیم کی ہے اور آپ اس کو جرم قرار دے کر اس کو زنا اور شراب اور چوری کے ساتھ جو ہے وہ ملا رہے ہیں۔ دیکھیں، انہوں نے قرآن کی تفسیر تو تقسیم کی ہے، لیکن وہ تحریف شدہ تفسیر تقسیم کی ہے۔
اس کے اندر کئی مقامات کے اوپر اپنے من مانے تراجم اور تفاسیر کی گئی ہیں۔ اب اس میں مثال کے طور پر چند ایک مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ بشیر الدین محمود قرآن کریم کے پہلے صفحے کے اندر لکھتا ہے اپنے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ۔ اب یہ رضی اللہ عنہ تو صحابہ کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اب یہاں نوجوان نسل جو ہے وہ اس کو جب پڑھے گی تو وہ کیا اثر لے گی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے پہلے سپارے میں ایمان والوں کی نشانیوں میں بیان کیا وبالآخرۃ ہم یوقنون، ایمان والے وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن یہ بشیر الدین محمود اب یہ اس کا ترجمہ یہ کرتا ہے کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو آنے والی موعود باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اب اس سے مراد وہ مرزا غلام احمد قادیانی لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی ہوگا من بعد اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، حامد، محمود، وہ سارے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اب یہاں وہ احمد سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن بشیر الدین محمود وہ لکھتا ہے کہ یہاں احمد سے مراد غلام احمد قادیانی ہے، اس کی نبوت کو ثابت کر رہا ہے۔ اب ہماری نوجوان نسل اس کو پڑھے گی تو وہ کہاں جائے گا، اس کا ایمان کا کیا بنے گا۔ اسی طرح جب فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اب یہاں خاتم النبیین سے تمام علماء نے، تمام صحابہ نے یہ ترجمہ لیا ہے کہ خاتم النبیین سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور احادیث سے میں اس کا ترجمہ موجود ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن وہ خاتم سے مراد مہر لیتا ہے۔ خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اوپر مہر لگا دیں گے وہ نبی بن جائے گا، اور جس کے اوپر مہر نہیں لگائیں گے وہ نبی نہیں بنے گا۔ اور اس سے بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو ثابت کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ ہماری نوجوان نسل اگر اس تفسیر کو پڑھے گی تو اس کا ایمان کہاں جائے گا، اس کا ایمان کہاں جائے گا۔ تو اس لیے یہ تو زنا اور چوری اور شراب اس سے بھی بدتر گناہ ہے، کیونکہ زنا اور شراب کے اندر ایمان تو کم از کم محفوظ ہے، لیکن یہ تفسیر پڑھے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ختم نبوت ہی نہیں ہے تو پھر ایمان کہاں کا، اس لیے یہ اس سے بھی بدتر گناہ ہے۔ ہماری نوجوان نسل جب اس تفسیر کو پڑھے گی تو اس کا ایمان کہاں چلا جائے گا۔ زنا، چوری، شراب، جوا، ان سب کا گناہ اپنی جگہ ہے، لیکن کم از کم ایمان تو محفوظ ہے نا۔ لیکن جب اس تفسیر کو پڑھے گی، اس تفسیر کو پڑھنے کے بعد ایمان ہی محفوظ نہیں ہے، ختم نبوت کے اوپر جب ذرا برابر بھی شک آ گیا، ایک مکھی کے سر کے برابر بھی اگر ختم نبوت کے اوپر شک آ گیا تو وہ اس کا ایمان ہی محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ ساری نوجوان نسل جب تفسیر کو پڑھے گی تو وہ گمراہی کی طرف جائے گی۔ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اور قاضی صاحب نے بھی اسی آیت کو بنیاد بنایا۔ جب حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے تو لوگ کیسے گمراہ ہوں گے۔ میں دیکھیں رزق کا ذمہ بھی تو اللہ نے لیا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ پھر قاضی صاحب کو میری گزارش ہے کہ قاضی صاحب اپنا استعفیٰ دیں اور استعفیٰ دے کے اپنے گھر میں بیٹھ کے رزق کا انتظار کریں۔ اولاد کا ذمہ بھی اللہ رب العزت نے لیا ہوا ہے۔ شادی کے بعد شوہر اٹلی میں بیٹھ جائے اور بیوی پاکستان میں بیٹھ کر اپنے نومولود کا انتظار کریں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت ہی اس کو شفا دیتے ہیں۔ اب شفا دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اب جتنے بھی پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر ہاسپٹل ہیں، شفا خانے ہیں، ان سب شفا خانہ کے اوپر کروڑوں نہیں اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے۔ تو پھر اس آیت کے مد نظر رکھتے ہوئے ان سارے شفا خانوں کو بند کر دیا جائے، کیونکہ شفا تو اللہ نے دینی ہے نا۔ تو پھر ہاسپٹل سے تو شفا آنی نہیں ہے، جب ہاسپٹل سے شفا آنی نہیں ہے تو پھر یہ ہاسپٹل بنانے کا کیا فائدہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ تصور ہی احمقانہ اور جاہلانہ تصور ہے کہ حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہوا ہے، اللہ رب العزت اپنے ہاتھ سے اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے ظاہری اسباب بنائے ہوئے ہیں، کروڑوں حفاظ پیدا کر کے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کی ہوئی ہے۔ اسی طرح لاکھوں علماء پیدا کر کے اللہ رب العزت نے اس قرآنی علوم کی حفاظت کی ہوئی ہے۔ ہزاروں مفتی اور قاضی پیدا کر کے اللہ رب العزت نے قرآنی قوانین کی حفاظت کی ہوئی ہے۔ تو اس لیے میری تمام ناظرین سے گزارش ہے، آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اسی ختم نبوت کے مسئلے کے اندر قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب ہو جائے۔ اس لیے میری تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ بھرپور احتجاج کریں، تمام علماء سے گزارش ہے کہ اپنے جمعے کے ممبروں کے اوپر اس بات کو بیان کریں، تمام جو جس زندگی کے جس شعبے کے اندر ہے۔ اب یہ ختم نبوت اسی کا مسئلہ ہے، یہ کوئی علماء کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی دو چار افراد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم سب کا اجتماعی طور پر مسئلہ ہے۔ تو اس لیے جو جس شعبے کے اندر ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروائے اور اتنا احتجاج کرے
کہ عدالت مجبور ہو جائے اپنے اس فیصلے کو واپس لینے پہ، تو انشاءاللہ امید ہے اللہ رب العزت کی ذات سے کہ قیامت والے دن اسی ایک نیکی کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں حوض کوثر نصیب ہوگا، انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ بہت شکریہ مولانا صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور ہمارے پاس تشریف لائے اور ہماری رہنمائی فرمائی اور احسن انداز سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔